السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ناصر علی، ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بڑی زبردست ہے۔ اس کے اندر بہت بڑا خلاصہ کرنے جا رہا ہوں۔ ایک سہمی ہوئی عورت پاکستان سے انڈیا کے اندر داخل ہوئی اور اس کو سہولت کار بنے اے پی سنگھ۔ اے پی سنگھ کا اس کا مقصد کیا ہے؟ اس عورت کا ساتھ دینے کا، جبکہ ہم وہاں کی لوکل عوام سے پتہ چلا ہے کہ یہ عورتوں کا تو سمردھن ہی نہیں کرتا، عورتوں کو تو یہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا تھا۔ اب ناظرین، آپ کے ملک کے اندر آج سے تقریباً کچھ عرصے پہلے، کچھ سالوں پہلے ایک نربھلا کیس ہوا تھا۔ ایک بچی کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ ہوا تھا، 4 بندوں نے کیا تھا۔ اس نے اس بچی کے خلاف ان 4 آروپیوں کا، ان 4 مجرموں کا ساتھ دیا اور اس بچی کو گنہگار ثابت کرنے کی پوری کوشش کی، اور ان سے بہت سارے پیسے اینٹھے ان لوگوں سے۔ یہاں تک سنا ہے کہ اس نے وہاں کی ان لوگوں نے اپنی زمینیں وغیرہ بیچ دی اس سے کیس سے جان چھڑانے کے لیے۔ لیکن آخر ہونا کیا تھا؟ آخر حق اور سچ کا ساتھ جیت ہونی تھی۔ عدالت دیکھ رہی تھی، پوری انڈیا کھڑا ہو گیا تھا اس بچی کے حق میں۔ اس بچی کے ساتھ زیادتی کی تھی ان لوگوں نے، اور اے پی سنگھ کو منہ کے بل کھانا پڑے۔ اے پی سنگھ وہ کیس ہار گیا، ان لوگوں کو پھانسی ہوئی 4 کو۔ ناظرین، یہ کب سے عورت کا دلا کب سے عورت کے لیے آواز اٹھانے لگا ہے؟ کیا اس کے بعد اس کی جاگ گئی تھی اس کے اندر کہ عورت کا سامان کرنا چاہیے؟ ایک پاکستان سے بھگوڑی جو اپنے ملک کی نہ ہوئی، اپنے ماں باپ کی نہیں ہوئی، اپنے بہن بھائیوں کی نہیں ہوئی، اپنے اس خامد کی نہیں ہوئی جو اس کی روٹی روٹی کمانے کے لیے باہر کا ملک گیا ہوا تھا، تو وہ تمہاری کیسے ہوگی؟ وہ اس کی کیسے بن گئی؟ ناظرین، یہ میں آپ کو واضح بتاتا چلوں کہ اس عورت کا کوئی مقصد ہے، اس کو وہاں لے جانے کا کوئی مقصد ہے، اے پی سی کا کوئی مقصد ہے، کیونکہ سیما ایک سہمی ڈری ہوئی سی عورت گئی تھی وہاں پر۔ اب وہاں پر شیر کی طرح بیٹھی، جیسا شیرنی بیٹھی ہوتی ہے نا داؤ لگا کر، اس طرح بیٹھی ہوئی ہے۔ پاکستانیوں کو ساتھ تو برا بھلا کہتی ہے، انڈین کو بھی برا بھلا کہہ رہی ہے، وہاں کی عوام کو ڈرا رہی ہے، دھمکا رہی ہے، ان پہ کیسز کرا رہی ہے۔ اتنی ہمت اس میں کہاں سے آئی؟ ہم پہلے دن سے آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ملک کے اندر سے کچھ طاقتیں اس کے ساتھ ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو اس کے ساتھ بند کمرے کے اندر بیٹھے ہوں گے۔ کچھ ایسے نیتا بھی ہیں، شامل ہیں، جو اس کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، سوئے ہوں گے، کیونکہ اس کا کریکٹر کلوز ہے۔ یہ پاکستان کی گندگی تھی جو انڈیا کے اندر چلی گئی۔ ہمارا درد غلام حیدر بھائی کے ساتھ ہے، ان 4 معصوم بچوں کے ساتھ ہے جو وہاں پر آپ کے ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کے ملک کے اندر لے کے گئی ہے ان کو بھگوڑی غیر قانونی طور پہ۔ اس کے اوپر مختلف کیسز بنتے ہیں۔ پہلا کیس، انڈیا کے اندر غیر قانونی طور پر انٹر ہونا، یہ 2 ملکوں کی سرحد کو پار کر کے غیر قانونی طور پر انٹر ہوئی ہے، اس کی بھی اس پہ ایک لاگو ہوتا ہے آدھار۔ دوسرا اس کا ایک اور قصور، پاسپورٹ جعلی بنانا۔ اور پھر تیسرا کام، اس پر ایک اور آدھار لگتی ہے جس کو کہتے ہیں شادی شدہ ہونے کے باوجود کسی غیر مرد کے ساتھ تعلق بنانا اور اس کے ساتھ رہنا۔ کیا اے پی سنگھ کو نہیں پتا؟ اے پی سنگھ تو ایک ایڈوکیٹ ہے، اس کو تو ہر چیز کا پتا ہے، وہ بات سمجھتا ہے، اس کو ہر پوائنٹ کا پتا ہے، اس کو یہ ضرور پتا ہے، اس کو پتا جس دن یہ عدالت کے اندر جائے گی اسی دن اس کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ پہلے ہی وہ ضمانت پر ہے، مسلسل 5 ماہ سے وہ ضمانت پر ہے۔ اتنا بڑا کام کانڈ کر کے وہ پھر بھی وہاں بیٹھی ہوئی ہے بڑی آرام کے ساتھ۔ ناظرین، سوچنے والی بات ہے، عام انسان کے اندر ایسا طاقت نہیں ہے۔ یہ کوئی خاص پلاننگ ہے اے پی سنگھ کی۔ بار بار سیما اپنے بیان میں یہ کہتی رہتی ہے کہ میرا بھائی کو میں اسمبلی میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ ناظرین، کہیں یہ انڈیا کے اندر الیکشن میں حصہ لے رہا ہوگا اے پی سنگھ؟ یعنی بھون کہتے ہیں آپ کے، ہم لوگ اسمبلی کہتے ہیں ہمارے ملک کے اندر، اسمبلی کے اندر دیکھنا چاہتی ہے اپنے بھائی کو، من موہی بھائی کو، زبانی بھائی کو، چاہے رات کو ساتھ جو مرضی کرتی ہو لیکن زبان سے وہ بھائی کہتی ہے اسے۔ اور یہ اے پی سنگھ خود بغاوت کر رہا ہے اپنے ملک کے ساتھ، اس کو یوز کر رہا ہے، اس عورت کو کیوں کر رہا ہے یہ وہ بہتر سمجھتا ہے، سیما کو بھی پتا ہے۔ ناظرین، آج میں آپ کو خلاصہ کرنے لگا ہوں، میری بات کو، ہمیں دبئی سے ہمیں کچھ خبریں ملی ہیں
اور ایسی خبریں ہیں کہ میں آپ کو بہت جلد اس کی پوری حقیقت بتاؤں گا کہ اے پی سنگھ پاکستان سے لے کے دبئی تک جتنے بھی اس کے چکر دبئی تک لگے ہیں، سیما حیدر کے تمام میں اس کے کانٹیکٹ میں تھا. اس بندے نے کہا ہے کہ میری نوکری کا مسئلہ ہے، میں آپ کو پوری ڈیٹیل دوں گا لیکن میرا نام نہ آنا چاہیے. یہ بظاہر ایک فلموں کی طرح اس اسکرپٹ کو تیار کیا گیا ہے کہ وہ کیسے اے پی سنگھ کسی اور کو کیس ملا شروع میں، بعد میں اے پی سنگھ کو وہ کیس لیا اس نے زبردستی. یہ زبردستی نہیں لیا. اے پی سنگھ اس میں پاکستان سے لے کے پہلے دبئی میں 2-3 چکر لگوائے اس کے. اس کے بعد اس کو نیپال لے گئے. نیپال سے ان کا آدھار کارڈ بنوایا جو غیر قانونی انلیگل طریقے سے بنوایا، غلط بنوایا. پھر اس کو وہاں پر انڈیا میں داخل کیا گیا. پھر 2 ماہ خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہنا. کسی کو نہیں پتہ چلا، نہ یہ مسئلہ اٹھتا، نہ وہ پاکستان کے خلاف بولتی، تو نہ ہی آج یہ معاملہ اتنا اٹھتا. کیا اے پی سنگھ اتنا طاقتور ہے؟ وہ طاقتور نہیں ہے، لیکن مناظر آپ کو بتا دوں کیونکہ آپ کے ملک کے اندر کچھ نیتا ہے جو اس کو پوری سپورٹ کر رہے ہیں. وہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کا کوئی نہ کوئی کیس کسی نہ کسی طرح عدالت میں لگا ہوتا ہے. جو بھی سیاستدان ہوتے ہیں ان کے کوئی نہ کیس چل رہے ہوتے ہیں عدالت کے اندر. اور یہ وکیل ہے، یہ ان کے پوائنٹ، ان کی ویکنس کو جانتا ہے، اسی لیے وہ اس کے ساتھ جڑ گئے. پھر ایک مہلا، ایک بھگوڑی جس کا پتہ ہے کہ اس کو واپسی جانا ہی نہیں ہے، اس کو جیسا چاہے یوز کر لو، پھر ان کے رات کو کام آتی ہے. یہ جس طرح پچھلے دنوں میں فارم ہاؤس میں جاتی رہی ہے، آپ کو یہ تمام خبریں ملتی رہی ہیں. آج وہ فلاں کے ہاؤس میں گئی ہے، فلاں کے ہاؤس میں گئی ہے. کچھ اداکاری ہیں وہاں کے جو ان سی آپ کی ایجنسیاں ان کو بھی خوش کیا ہوا تھا، اسی لیے وہاں پہ بیٹھی ہوئی آج تک. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کو کیوں ڈپورٹ کیا جا رہا؟ 4 بچے غلام حیدر کی جو بار بار رو رہا ہے، اب لوگوں سے بنتی کر رہا ہے. صرف چند لوگ ہیں جو اس کے حق میں، باقی ورودی ہیں سیما حیدر کے. اور ہم پاکستانی یوٹیوبرز کے ساتھ پورے کانٹیکٹ میں ہیں. لوگ ہر وہ خبر دیتے ہیں جو وہاں پر ہوتی ہے. رگھوپورہ میں ہر وہ خبر ہمارے تک پہنچ رہی ہے جو وہاں پر ڈیلی بیس پہ ہو رہی ہے. اے پی سنگھ خاموشی سے چھپ جاتا ہے، پیچھے پھر سامنے آ جاتا ہے. جیسے ہی ہم لوگ کو بیان دیتے ہیں اے پی سنگھ سامنے آ جاتا ہے. اس کی روٹی کمانے کا ذریعہ ہے. یوٹیوب سے پیسہ کمانے والی مہلا سیما حیدر سچن بگوڑ کے ساتھ ملا ہوا ہے. سچن کا کیا ہے؟ اس کا تو اپنا کوئی کارڈ بھی نہیں بنا، اس کا تو اپنا کوئی اکاؤنٹ بھی نہیں ہے. جتنے بھی پیسے یوٹیوب سے کما رہی تھی وہ سارے کے سارے اے پی سنگھ کے پاس جا رہے ہیں. وہ دلال ہے، وہ جسم بیچنے کا دلال ہے. اور جو خبریں وہاں سے دبئی سے ہیں ان میں ایسا انکشاف ہوا ہے، جس ہوٹل میں جا کے یہ ٹھہرتی تھی وہاں پہ ڈانس ہوتا تھا اور وہاں پہ عورتیں سپلائی ہوتی تھی. پاکستان سے بھی، بنگلہ دیش سے بھی، نیپال سے بھی، انڈیا سے بھی، پتہ نہیں کہاں سے عورتوں کو لایا جاتا تھا. وہاں پہ ڈانس ہوتا تھا اور رات کو ان کو لوگوں کے بستر گرم کرتی تھی. یہ تمام کانڈوں میں ملوث ہے. اس کی سنا ہے اس کے کوئی آپ کے ملک کے آپ کے ملک کے جو نیتا ہیں کچھ لوگ وہ بھی ملوث ہیں. انڈیا سے عورتوں کو وہاں پر بھیجا جاتا ہے. کس طرح سے؟ غریب فیملیز کو، بچیوں کو لیا جاتا ہے اور ان کو لالچ دیا جاتا ہے کہ وہاں پر جا کر وہ کام کریں گی، جبکہ ان کو کسی اور دھندے پہ لگایا جاتا ہے. کیونکہ انڈیا ایک بہت بڑا ملک ہے اور وہاں پہ تقریباً 30 سے 40% غربت زیادہ، غریب لوگ زیادہ ہیں. ہر بندے ہمارے ملک میں بھی ہے غربت، لیکن عورتیں شاید ہماری کم جاتی ہیں. لیکن پیسے کمانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، جدوجہد کرنی پڑتی ہے، تب جا کے اپنی روزمرہ کی زندگی میں آگے بڑھا جاتا ہے. ناظرین، میرے پاس جیسے نئی کوئی اپڈیٹ آتی ہے وہاں سے میں آپ کے لیے پھر حاضر ہوں گا ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ. جب تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.